اسرائیل کی یہ کوشش رہی ہے کہ ایران اور امریکہ کی جنگ طول پکڑے، اور آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل ہمیشہ سے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں عملی طور پر رکاوٹ رہا ہے۔ بہرحال الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزت بخشی اور جنگ بندی ہوئی۔ پاکستان کی ریکویسٹ پر، پاکستان کی کامیاب سفارتکاری پر جنگ بندی ہوئی، 10 دن کی جنگ بندی ہوئی، اور جمعے کو پاکستان میں مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ جنگ بندی کے پہلے ہی روز اسرائیل نے لبنان پر حملہ کر کے ان مذاکرات کے عمل کو یوں کہیے کہ ناکام کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اس سے پہلے ہم یہ بات کریں کہ ناظرین، کسی بھی وقت کسی بھی پارٹی کی کسی کی بھی حکومت ہو، آپ کو، مجھے یا کسی کو وہ اچھی لگے یا نہ لگے، کسی کو کسی کی بھی حکومت کسی کی بھی پارٹی سے بھلے اختلاف ہو، لیکن مجھے، آپ کو یا کسی کو بھی ریاست کا احترام کرنا چاہیے، وطن کا احترام کرنا چاہیے۔ کسی بھی حوالے سے ریاست کا احترام بڑھے، اس احترام کو احترام دیا جانا چاہیے، اس سے آپ کو، مجھے یا کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کی جنگ میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزت بخشی اور پاکستان کا نام ہوا۔ پھر میں یہ کہتا ہوں کہ شہباز شریف کو شہباز شریف کے طور پر، فیلڈ مارشل کو عاصم منیر کے طور پر، آپ کو، مجھے یا کسی کو ان سے کوئی اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن جب فیلڈ مارشل، جب وزیر اعظم ریاست کی عزت کی بڑھنے کا باعث بن رہا ہو تو ہمیں اس کو احترام بھی دینا چاہیے اور عزت بھی دینا چاہیے۔ بہت خوشی ہوئی، محمود اجگزئی نے کہا کہ اس موقع پر کوئی پاگل ہی ہوگا جو اس موقع پر خوش نہ ہو، وہ موقع کہ جب پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی۔ مولانا فضل الرحمان نے جمعے کا جو مہنگائی مارچ تھا وہ کہیں کہ کینسل کر دیا، منسوخ کر دیا۔ اسی طرح پی ٹی آئی نے بھی ان کا جو احتجاج ہونے جا رہا تھا اس کو انہوں نے منسوخ کر دیا۔ لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ ان اہم ترین مواقع پر، اس اہم ترین موقع پر ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم اپنے سیاسی اختلاف کو سامنے رکھتے ہوئے، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اس موقع پر ہم اپنے سیاسی اختلافات کو ایک طرف رکھتے، ایک سائڈ پہ رکھتے، لیکن ہم اپنے سیاسی اختلافات کو پورا کرنے کے لیے ہم ولاگ بنا کر کمزوریاں پکڑ رہے ہیں۔ یقیناً کمزوریاں ہوتی ہیں نا، انسان ہے، کسی بھی معاملے آپ سے کمزوریاں ہو سکتی ہیں۔ اب میں نے یہ دیکھا کہ شہباز شریف کی جو ٹویٹس ہیں ان میں سے ٹیکنیکل غلطیاں نکال کر ان پر ولاگ کیے جا رہے ہیں، اور پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ان ولاگز کو حوالہ بنا کر، ان ولاگز کو ریفرنس بنا کر انڈیا کے ٹی وی چینلز اس پہ پروم کر رہے ہیں۔ وہ تو ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی موقع ملتا ہے تو وہ اسے جانے نہیں دیتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے پورے بھارت کو، اور اسی طرح سے بھارت کے گودی میڈیا کو۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا ستائش دے رہی ہے، وہ اسلامی ممالک ہیں یا دیگر دنیا ہے، وہ پاکستان کو، پاکستان کے اس کردار پر، پاکستان کے بہترین سفارتی کوششوں اور کاوشوں پر ستائش دے رہی ہے کہ آپ نے 5ویں ہفتے میں داخل ہوئی اس جنگ کو رکوایا، اور آپ کی ریکویسٹ پر فریقین جو ہیں وہ بات کرنے پر آمادہ ہوئے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی۔ لیکن بھارت کے بھارت کا جو میڈیا ہے، یہ بھارت کے جو پولیٹیشنز ہیں، وہ جیسے موقع کو ضائع نہیں ہونے دے رہے اور پاکستان کو یہاں پہ کمزور ثابت کر رہے ہیں، حالانکہ پاکستان کی کوششوں کے بعد، پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو یہ مقام دیا ہے۔ اب ہم اگر، جیسے ہم نے اپنے بات کے شروع میں بات کی تھی کہ 3 ہفتوں سے جاری جنگ کو پاکستان کی قیادت میں، پاکستان کی ثالثی میں بالآخر 10 روز کی جنگ بندی ہو رہی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان میں۔ بھلے وہ عارضی جنگ بندی ہی ہے، لیکن مذاکرات بات کی طرف تو بڑھی نا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ اسرائیل نے کبھی بھی کوئی بھی بہانہ، کبھی بھی کوئی بھی موقع نہیں جانے دیا کہ وہ اس جنگ کو مذاکرات کی طرف لے جانے سے روکے۔ اب بھی کیا ہوا؟ اب بھی یہی ہوا کہ اسرائیل نے لبنان پر حملہ کر دیا۔ اسرائیل یہ کہتا ہے کہ جب بھی، جہاں بھی مجھے اپنی سیکیورٹی کے ریفرنس سے ضرورت ہوگی تو میں حملے کرتا رہوں گا، جبکہ ایران نے کہا ہے کہ ایسا آپ کریں گے
تو مذاکراتی عمل اس پر اثر ہو سکتا ہے۔ پوری دنیا مذمت کر رہی ہے، پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ان حملوں کو رکوایا جائے۔ لبنان نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل کے ان حملوں کو رکوایا جائے۔ پوری دنیا، مطلب وہ فرانس ہو، وہ اٹلی ہو، وہ جرمنی ہو، وہ اسپین ہو، وہ برطانیہ ہو، وہ ان حملوں کی مذمت کر رہی ہے اور مطالبہ کر رہی ہے کہ جو بات مذاکرے کی طرف جا رہی تھی اسے روکنے کا باعث نہ بنا جائے۔ اور پھر اس موقع پر ایرانی صدر مسعود پزشکیان انہوں نے کہا ہے کہ ہاتھ ٹریگر پر ہی رہے گا۔ تو مطلب یہ دیکھیں نا، اگر اسرائیل ایسی کوششیں کرے گا، اسرائیل ایسی حرکتیں کرے گا، ایسی شیطانیاں کرے گا، تو یقیناً مذاکراتی عمل متاثر ہونے کی باتیں ہونے لگیں گی۔ یہ دنیا کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان سمیت پاکستان کے دیگر اتحادی ممالک، ان لوگوں نے جو فریقین کو مذاکرات کی میز پر لائے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اسرائیل کو اس کے اس اقدام سے روکے۔ لیکن اب یہ دیکھیں تو مذاکرات تو ہو رہے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان، اور مذاکرات کروا رہا ہے پاکستان تو یقیناً، چونکہ اسرائیل پاکستان کے ساتھ نہیں بیٹھتا، پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رکھا، یقیناً ان مذاکرات میں اسرائیل نہیں آئے گا۔ لیکن پھر یہ امریکہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ امریکہ جب مذاکرات کی بات کرتا ہے، امریکہ جب بات کرنے کی بات کرتا ہے، امریکی وفود اگر پاکستان میں بات کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو پھر ان چیزوں کا خیال ضرور رکھنا ہوگا کہ جب تک، جیسا کہ چائنا اور پاکستان نے ایران کے 3 یا شاید 5 نکات اور امریکہ کے 10 نکات کے بعد چائنا اور پاکستان نے 5 نکاتی ایک مسودہ دیا تھا، اور اس میں بہت بہترین ایک جو نکتہ تھا کہ مذاکرات کرنے ہیں تو مذاکرات سے پہلے سیز فائر کرنا ہوگا، اور سیز فائر کرنا ہے تو اس پر پھر پورا عمل کرنا ہوگا۔ اگر دنیا کی نظریں مذاکرات پر ہیں، اسلام آباد پر ہیں، تو فریقین کو یہ چاہیے، اور فریقین میں اسپیشلی ذکر کروں گا کہ امریکہ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے وہ اسرائیل کو ان اوچھی حرکتوں سے روکے۔